بعض لوگ ذرا جو زیادہ لبرل لوگوں میں جو نیک ہوتے ہیں، مذہبی لوگوں سے تو لوگوں کو دشمنی ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں. مولوی، مذہب، داڑھی، ٹوپی، شلوار ٹخنوں سے اوپر، برقع، اسکارف، کیا ہے یہ زندگی ہے؟ یہ تبلیغی جماعت، خانقاہ، بزرگ اور جو کچھ تھوڑے بہت ہیں جو دین کی طرف آ رہے ہیں، انہوں نے بزرگوں کا ویسے ہی جو تھوڑے بہت بزرگ بچے تھے ان کو بھی کیا کر دیا، گستاخ قرار دے کے ویسے ہی ان کو خارج کر دیا انسان بزرگی سے. تو اب کیا مسئلہ چل رہا ہے کہ جو نیک لوگ سمجھے جاتے ہیں لبرل طبقے میں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی کا یا انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں انسانیت کی خدمت. یہ بڑا اچھا لفظ ہے. مقصد کیا ہے ہماری زندگی کا؟ انسانیت کی خدمت. اور پھر اس پہ ایک علامہ اقبال کا شعر بھی، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں. یعنی وہ تو فرشتے تو اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے تھے، انسان کو تو درد دل بانٹنے کے لیے پیدا کیا. اور درد دل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ان سے پوچھو بھائی درد دل کا مطلب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں درد دل کا مطلب یہ کہ ہم دوسروں کو خوش رکھیں. خوش رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ. ہم دوسروں کو کیا دیں؟ انٹرٹینمنٹ مہیا کریں، تفریح دیں ہم ان کو. گھوم پھر کے بعد کہاں آئی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ گھوم پھر کے بعد وہیں آئی نا. لہذا تفریح دینے کے لیے پھر اگر ہمیں ناچنا پڑے اسٹیج پہ جا کے تو ہم ناچیں گے. اگر کوئی عورت ہے اس کو نیم برہنہ ہو کے ڈانس کرنا پڑے تو کیونکہ انسانیت کی خدمت ہے. لوگ تھکے ماندے جاب سے آتے ہیں، تھکے ہیں، ملک ترقی کرنا چاہتا ہے، تو تھوڑا سا تفریح ہو تو نائٹ پروگرام بھی رات کو ہونے چاہیے، ڈانس وانس بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہماری قوم دیکھے، جب یہ پروگرام دیکھے تو تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے، پھر صبح ملک اور قوم کی ترقی کے لیے فریش ہو کے دوبارہ آفس. یار بولو بھائی، خدا کے واسطے بولو، اللہ کے واسطے، وہ جا سکے آفس. تو یعنی انسانیت کی خدمت کا جو مفہوم ہے، جو انسانیت کی خدمت کی ڈیفینیشن ہے، اس کا بھی مقصد کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ، تفریح، انجوائے کرنا. یہی ہے. تو گھوم پھر کے وہی بات ہو گئی. یعنی جو لبرل یا سیکولر لوگ ہیں نا، ان کی دعوت اور صبح و شام کی سوچ کا محور کیا ہے؟ یہی ہے، بس انجوائے کرو لائف. وہ بالکل ایسا ہی ہے. ایک بچپن میں ایک لطیفہ سنا تھا، ابھی پوری طرح یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں بھول جاؤں درمیان میں، کیونکہ جب ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو 25 سال پرانی باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ لوگوں کو دیکھ کے. تو وہ ایک بچے کی زبان پہ کوئی بات چڑھ گئی. ہر وقت یہ بولتا تھا غلیل بناؤں گا چڑیا ماروں گا، غلیل بناؤں گا چڑیا ماروں گا. پتہ نہیں اس کو خواب آ گیا، کیا ہو گیا، اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی، غلیل بناؤں گا چڑیا ماروں گا. اب دعا کریں پورا آ جائے یاد. تو وہ اس کی ماں پریشان ہو گئی کہ جب بھی کوئی بات کرو تو کہتا ہے غلیل بناؤں گا چڑیا ماروں. تو خیر اس کی ماں اس کو لے کر گئی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا، بہت کچھ اس کو مختلف چیزیں اس کے دماغ میں ڈالیں تاکہ یہ والی بات اس کے دماغ سے نکلے. تو اب آگے میں بھول رہا ہوں، آگے لطیفہ میں اب خود بنانا پڑے گا سوچ سوچ کے، اتنا ٹائم نہیں ہے، تو جلدی جلدی کچھ کر دیتے ہیں جس کو کہ بات تو کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ فرضی لطیفے جھوٹ میں نہیں آتے. بعض لوگ یوٹیوب پہ یہ بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا حرام ہے. حدیث کا مطلب نا علماء سے پوچھا کرو، خود سے بیٹھ کے تبصرے نہ کر دیا کرو. حدیث میں جو آتا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے ہنسانے کے لیے، اس سے وہ جھوٹ ہے جس کو لوگ سچ سمجھ رہے ہوں. آپ نے خام خام ایک فرضی قصہ گڑھا جو کہ ہوا نہیں ہے، لوگ سمجھنے کہ ایسا ہوا ہے جبکہ ایسا ہوا نہیں ہے، اس میں دھوکہ ہے. اگر وہ پہلے ہی سے ایک فرضی حکایت ہے، محاورے ہوتے ہیں جیسے، وہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے. سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک فرضی چیز ہے جو ایک سبق دینے کے لیے. ایسے تو فرضی کہانیاں بہت لکھی ہیں کتابوں میں، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی کہانی سے سمجھ جاتے ہیں آدمی کہ فرضی ہے. اس لیے کہ جھوٹ حرام ہے دھوکے کی وجہ سے. جہاں دھوکہ نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہے ہی نہیں. اس کو ظاہری اعتبار سے جھوٹ بولیں گے، ورنہ وہ حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے.